औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से खैर वाफ़ियत के लिए दुआ गो हैं। तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 20। तारीख़ है हमारे पास 7 सितंबर 2020। दिन है हमारे पास पीर का। और डायरी नोट डाउन कीजिए। पढ़ाई बाब पंजुम इखलाक व आदाब, सबक नंबर 2 हम इसका करेंगे। एक पहला सबक हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। सबक नंबर 2 है म्यान रवी, उसके हम लोग मुकम्मल पढ़ाई करेंगे। इसके साथ हम तफसीली सवाल नंबर 1 भी याद करेंगे। सबक नंबर 2 है हमारा म्यान रवी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक को पढ़ने के बाद हमें म्यान रवी का मफ़हूम वाज़ेह हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को, यानी अमली ज़िंदगी जो हमारी, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हम इस जो म्यान रवी को अख्तियार करने की कोशिश करेंगे। और इसकी कितनी अहमियत है, इस्लाम इसके बारे में हमें क्या दर्स देता है, वो हम इंशाल्लाह इस सबक को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे। तो सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। म्यान रवी का मफ़हूम। म्यान रवी का मतलब है दरमियान की राह पर चलना। राह का मतलब होता है रास्ता, यानी दरमियानी रास्ते पर चलना। इसको एतदाल पसंदी भी कहा जाता है, यानी बराबरी। म्यान रवी से मुराद अफरात व तफरीद से बचते हुए हर काम में दरमियानी राह अख्तियार करना है। अब यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा था हमारे पास अफरात व तफरीद, यानी कमी बेशी के फ़र्क किए बगैर दरमियानी राह अख्तियार करना, दरमियानी रास्ता अख्तियार करना। इसके बाद देखिए म्यान रवी की अहमियत है कि म्यान रवी एक अहम इखलाकी सिफ़त है। कुरान मजीद में उम्मत मुस्लिमा को, यानी अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान हमसे कुरान मुखातिब है, को उम्मत वस्त यानी दरमियानी उम्मत, यानी एतदाल पसंद गिरोह कहा गया है। यानी हम हर चीज़ में एतदाल रखते हैं, यानी एक ऐसी उम्मत जो अपने कामों में म्यान रवी और एतदाल पसंदी का रवैया अख्तियार करती है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह बकरा, जो कुरान की आयत सूरत नंबर 2 है, उसकी आयत नंबर 143 का तर्जुमा है, और इस तरह हमने तुमको उम्मत वस्त बनाया। इसके बाद देखिए लिखा हुआ कि दीन इस्लाम में हर काम में म्यान रवी अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, और इन कामों को बेहतर करार दिया गया है जिनमें एतदाल पसंदी से काम लिया गया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस है, तर्जुमा है इसका, सबसे बेहतरीन काम वो है जिसमें म्यान रवी हो। यानी हमने ये देखना है कि हमारा ऐसा अमल कि जिसमें अगर हमें फ़ैसले की ताकत दी जा रही है तो क्या हम वो फ़ैसला म्यान रवी का रवैया अख्तियार करते हुए अंजाम दे रहे हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इस्लाम में जिन कामों में म्यान रवी अख्तियार करने की ताकीद की गई है, यानी उस पर ज़ोर दिया गया है, उनमें से चंद ये हैं। नंबर 1 है इबादत में म्यान रवी, यानी इस्लाम इबादत में भी म्यान रवी का हुक्म देता है, यानी बहुत ज़्यादा या बहुत कम। इसी तरह इबादत के बाद हम अगला देखते हैं तो हमारे पास आता है आदात में म्यान रवी, यानी हमारी आदात अतवार जो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, इनमें भी हमें एतदाल यानी म्यान रवी को अख्तियार करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह से ख़र्च में भी अगर किसी कहीं हमें ख़र्च करना है और उसमें अगर हम उस हाथ को रोक लेते हैं ख़र्च करने से, तो उसको भी इस्लाम नापसंद करार देता है। और अगर ख़र्च करने की जगह पर अगर हम बिलफ़र्ज़ 1 रुपया कहीं ख़र्च करना है या 10 रुपये ख़र्च करने हैं, वहाँ पर हम 150 ख़र्च करेंगे तो इससे भी इसकी भी इस्लाम में ममानियत की गई है। अच्छा अगला देखिए ज़रा, इसको हम तफसील से बयान कर रहे हैं कि इबादत में म्यान रवी क्या है। तो पहला हमारे पास टॉपिक था इबादत में म्यान रवी, इसको हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सुने ज़रा गौर से आप। कुरान मजीद में इंसानों की तख्लीक का मकसद ये बताया गया है, यानी पैदाइश, इंसान को पैदा करने का मकसद क्या बताया गया है, ये वो हम यहाँ पर बयान करेंगे कि वो अल्लाह ताला के बंदगी और इबादत करें। लेकिन इस फ़रीज़े को भी म्यान रवी से अंजाम देने की ताकीद की गई है, यानी जो हम ये फ़रीज़े का मतलब है फ़र्ज़ जो है हमारे ऊपर, लाजमी जो चीज़ है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ एक दफ़ा 3 आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और आपकी इबादत के मामूलात, जो भी आपके मामूल थे, यानी आप इबादत कैसे करते थे, उसके बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने उन्हें आपकी इबादत की कैफियत बताई, यानी हालत बताई कि वो किस तरह से इबादत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि हमारा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाबला, यानी वो ख़ुद से ये चीज़ सोचने लगे कि अगर वो इबादत इस तरीके से करते हैं तो वो तो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, अल्लाह ताला ने उनको हम सब के लिए मुंतखब किया है। उनकी इबादत का तरीका अगर ये है तो फिर उस हिसाब से हमें हमारी इबादत क्या मायने रखती है। आप तो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत है। चुनांचे उन्होंने आपस में फ़ैसला किया कि हम आज के बाद यानी जिस वक्त वो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना सारा वक्त इबादत में ही गुजारेंगे और कोई काम नहीं करेंगे।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کو ان تینوں کی باتوں کے بارے میں خبر دی گئی، یعنی بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اس طرز عمل سے منع فرمایا، یعنی جو طریقہ وہ چاہ رہے تھے کرنا اس طریقے سے عمل کرنے سے منع فرمایا۔ گویا اسلام میں ترک دنیا کی اجازت نہیں ہے، یعنی ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ختم کر دینا، یعنی دنیا کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں اسلام دیتا ہے، اور صرف دنیا ہی کو زندگی کا مقصد بنا لینے کی بھی مذمت کی گئی ہے، یعنی اس کو بھی برا کہا گیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، اسی لیے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کے لیے درج ذیل دعا سکھائی گئی ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی آپ نے بھلائی مانگنی ہے تو آپ کو یہ دعا جو ہے قرآن کی سورہ بقرہ جو قرآن کی دوسری صورت ہے اس کی آیت نمبر 201 کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ تو تھا ہمارا عبادات میں معنی ربی۔ اب ہم یہاں پر جو اگلا ہمارے پاس بے آ رہا ہے وہ ہے عادات میں۔ عادات میں ہمارے پاس آداب بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عادات میں معنی ربی، اسلام نے مسلمانوں کو عادات اور آداب میں بھی معنی ربی کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے کہ چال ڈھال یعنی چلنا جو ہے ہمارا، مطلب اگر چلنے والا بہت ڈھیلا ہو کر چل رہا ہے تو بھی منع کیا گیا ہے، اور اگر اکڑ کر چل رہا ہے تو اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ گفتگو یعنی بات چیت کرنا، خوشی اور غم میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، یعنی خوشی میں حد سے تجاوز نہ کرنا اور غم میں اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ غمزدہ کر لینا، یہ ان چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ لقمان قرآن کی 31ویں آیت ہے، اس کی آیت نمبر 31ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی چلتے ہوئے، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھو، یعنی بولنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آواز کو نیچی رکھا جائے، ہلکی رکھا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یعنی غرور و تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلنا بھی ناپسندیدہ ہے، کمزوروں کی طرح چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر بھی آپے سے باہر ہو جانا، یعنی قابو سے باہر ہو جانا، یعنی بہت زیادہ خوش ہو جانا یا بہت زیادہ غمزدہ ہو جانا، یا اپنے آپ سے بے خبر ہو کر نازیبا یعنی جو زیب نہ دیتے ہوں، غلط ہوں، جو ناپسندیدہ جن کو اسلام نے کیا ہے کلمات کہنے سے روکا گیا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا تھا عادات میں معنی ربی۔ اب ہمارے پاس اگلا آ رہا ہے جیم میں خرچ میں معنی ربی۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا، اسراف یعنی فضول خرچی، اسراف کا مطلب میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، آپ کو دیکھیں سامنے نظر آ رہا ہوگا، فضول خرچی اور ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا کنجوسی ہے، یعنی چیز کو خرچ کرنا ہے وہاں پر لیکن خرچ کرنے میں ہاتھ کو تنگ کر لینا یا روک لینا، یہ کنجوسی کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے اگلا دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں دونوں کی مذمت اس طرح کی گئی ہے، یعنی دونوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ کن چیزوں سے؟ کہ خرچ کرنے میں حد سے نہ بڑھنا کی اجازت دی گئی ہے اور نہ ہی کنجوسی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، قرآن کی آیت صورت نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ اسے بالکل کھول، کیونکہ دونوں صورتوں میں تم ملامت زدہ اور ذلیل ہوگا، یعنی برا بھلا بھی کہا جائے گا اور ذلیل و خوار بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں مومنوں کی ایک صفت یعنی خوبی یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں معنی ربی سے کام لیتے ہیں، یعنی برابری رکھتے ہیں دونوں میں، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 67 ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اعتدال سے کام لینے والے کن کو کہا گیا ہے؟ مومنین کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال خرچ کرنے میں اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ مال کو اپنے خرچ کرنا ہے، اس کو دیکھے کہ اس کو کہاں پر کتنا خرچ کرنا ہے، نہ ہمیں کنجوسی کر کے اپنے ہاتھ کو تنگ کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں بے جا اسراف یعنی فضول خرچی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی یہ روایت سے ترجمہ ہے اس کا، جس نے مال خرچ کرنے میں معنی روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہ ہوگا، یعنی اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر اس نے خرچ کرنے میں معنی روی اختیار کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرنے میں معنی روی سے کام لیں، یعنی نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ کنجوسی کریں۔ اسلام نے کھانے پینے میں بھی معنی روی کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ اعراف 7ویں صورت ہے، آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی نہ کھانے سے منع ہے نہ پینے سے منع ہے اور نہ حد سے بڑھنے کی اجازت ہے، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ہمارے کھانے پینے میں بھی اور جو ہے بتا رہے کہ ان میں حد سے اگر آپ بڑھ جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ فعل ہے۔
اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی میانہ روی بہترین رویہ ہے، یعنی اختیار کرنا چاہیے اس کو ہمیں نا۔ کسی فرد سے دوستی میں، لین دین میں، کام اور آرام میں، پڑھائی اور کھیل میں، یہاں تک کہ حقوق اللہ یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں اور حقوق العباد یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں، اس میں بھی توازن کا مطلب ہوتا ہے برابری اور اعتدال پسندی کو دراصل پسندیدہ طریقہ ہے، یعنی کہ حقوق اللہ حقوق العباد کے ساتھ ہم کام کاج میں، آرام میں، پڑھائی اور کھیل کود میں بھی کہہ رہے ہیں کہ توازن اور اعتدال پسندی ہی دراصل پسندیدہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا و آخرت میں کامیابی یقینی ہے، یعنی ہماری کامیابی جو ہے وہ کس صورت میں یقینی ہوگی؟ جب ہم اعتدال پسندی اور توازن کا رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم سوال نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ باب نمبر ہے ہمارے پاس پنجم، اخلاق و آداب ہے، سبق اس کا نام باب کا سبق نمبر 2 ہے میانہ روی۔ اس کے تفصیلی سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں الحمدللہ۔ سوال نمبر 1 ہے میانہ روی کی تعریف لکھیں۔ جواب میں لکھیں گے کہ میانہ روی کی تعریف، پھر اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد لکھنا شروع کریں گے کہ میانہ روی کا مطلب درمیان کی راہ پر چلنا ہے، اس کو اعتدال پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ میانہ روی سے مراد افراط و تفریط، میں آپ کو پہلے بھی ان الفاظ کے معنی بتا چکی ہوں، بغیر کسی فرق کے۔ لکھا ہوا ہے کہ میانہ روی سے مراد افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہر کام میں درمیانی راہ اختیار کرنا ہے۔ میانہ روی کا ایک اہم اخلاقی صفت ہے، یعنی یہ جو میانہ روی ہے اخلاقی صفت ہے، ہمارا اخلاق بھی اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا رویہ اختیار کریں۔ قرآن مجید میں امت مسلمہ کو امت وسط یعنی اعتدال پسند گروہ کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی امت جو اپنے کاموں میں میانہ روی اور اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کرتی ہے، یعنی یہ مومنین کی نشانی بتائی گئی ہے۔ امت وسط ہم بحیثیت مسلمان ہمیں امت وسط کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیان والی امت۔ دین اسلام میں ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کاموں کو بہتر قرار دیا گیا ہے جن میں اعتدال پسندی سے کام لیا گیا ہو، یعنی بہترین کام کون سا ہوگا جس میں اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کیا گیا ہو، یعنی میانہ روی کو ملحوظ خاطر رکھا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، سب سے بہترین کام وہ ہے جس میں میانہ روی ہو، یعنی برابری ہو، یعنی ہمیں نہ حد سے تجاوز کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنے ہاتھوں کو روک کر اپنی خواہشات کو وہ روک کر خرچ کرنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی، یعنی میانہ روی کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔